زندگی کے ہر کام میں جس میں اللہ کی رضا ہے وہ خیر ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جس میں اللہ کی پسند ہے وہ کام خیر ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو اور چاہے وہ معاملات میں ہو اور چاہے وہ معاشرت میں ہو، حتیٰ کہ وہ خوشیوں میں ہو، وہ شادیوں میں ہو، اور وہ زندگی کے رہن سہن میں ہو، جس میں اللہ کی رضا ہے وہ خیر ہے، اور جس میں اللہ کی رضا کی روح نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے۔ جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، دیکھنے میں اس میں کتنی چمک دمک کیوں نہ ہو اور اس میں کشش ہی کیوں نہ ہو اور لوگوں کی نظروں میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو اس سے خیر کی روح نکل گئی، اس سے خیر کی روح نکل گئی ہے۔ خیر کس میں ہے؟ جس میں اللہ کی پسند ہے، جس میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، جس سے اللہ تعالی راضی ہو رہے ہیں، وہ خیر ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ای الرجل خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ای الرجل خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمل، لمبی عمر ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنے والا اس کا عمل ہو، لمبی عمر، یہ لوگوں میں بہت اچھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمره، جس کی لمبی عمر ہو۔ پہلے بھی فرمائی لمبی عمر، اس میں بھی فرمائی لمبی عمر، لیکن اس پہلے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا من طال عمره، لمبی عمر ہو، وساء عمله، عمل اچھا نہیں، عمل اچھا نہیں ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کی زندگی بھی وبال، اس کی صحت بھی وبال، اس کا حسن بھی وبال، اس کی دولت بھی وبال، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی وبال، اس لیے کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی خیر کی، اچھائی کی، اور وہ اللہ کی رضا ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں وبال ہیں۔ پھر ابو لہب کا حسن اس کے لیے وبال ہے، قارون کی دولت اس کے لیے وبال ہے، فرعون کی حکمرانی اس کے لیے وبال ہے، ولید بن مغیرہ کی جاگیریں اس کے لیے وبال ہے، اس لیے کہ وہ روح نکل گئی ہے جس سے ہر چیز میں خیر آتی ہے، اچھائی آتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو کسی چیز میں خیر نہیں رہی، نہ گھر میں خیر رہی، نہ کاروبار میں خیر رہی، نہ اولاد میں خیر رہی، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی آ گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹ رہے، پھر وہ اولاد بھی وبال، وہ زندگی بھی وبال جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو خیر جس میں اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا نیکی میں آگے بڑھو، خیر میں آگے بڑھو، اور اس میں ایک دوسرے سے جسے کہیں کہ سبقت کرو، یہ کرنے کا کام ہے۔ نے تم پہ بڑا انعام کیا ہے، اپنا رسول بھیجا ہے جو تمہیں میرے احکامات سناتے ہیں اور تمہیں گندگیوں سے پاک کرتے ہیں اور تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتلاتے ہیں اور تمہیں وہ علم دیتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کی کیسے بندگی کرنی ہے، اللہ کی رحمتیں اللہ سے کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کو کیسے جسے کہیں کہ اپنی اچھی زندگی دکھانی ہے، یہ سب اللہ نے تمہیں اپنے پیغمبر کے واسطے بتائی ہیں۔ تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ جتنی نعمتوں یاد کرو گے اس کی خاصیت ہے۔ جب کسی محسن کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو اس کی ایک خاصیت ہے، محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ اپنے محسن کی نعمتوں کا دھیان رکھو گے، استحضار رکھو گے تو محسن کے دل میں محبت آئے گی، اور جب محبت آتی ہے پھر اطاعت مشکل نہیں ہوتی، پھر فرمان برداری مشکل نہیں ہوتی۔ کسی کے دل میں سچی محبت آ جائے تو اس کی بات ماننے میں مزہ آتا ہے، اس کے حکم پورا کرنے میں لذت ملتی ہے۔ بس یہ آسان راستہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اور ہر نعمت اسی کی ہے، اور ہزاروں نہیں ہے، لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں ہے، انگنت ہیں، اور ہر لمحے ہیں، اور ہر گھڑی ہیں، اور مہینوں سالوں اللہ کی نعمتوں کا یہ استعمال اور سلسلہ جاری ہے
میری نعمتوں کا استحضار کیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، اطاعت آسان ہو جائے گی، اور تم اگر ایسا کرو گے پھر میں تمہیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا، میری رحمت کے دروازے بھی پھر تمہارے لیے کھلیں گے۔ اس لیے شکر کیا کرو اور ناشکری نہ کیا کرو، اس لیے کہ ناشکری وبال لاتا ہے، عذاب لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، اور شکر سے میری نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی نصیب فرمائے۔